شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سحری کا وقت تھا، کچھ سی رہی تھیں۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا کریں۔ اچانک سوئی گر گئی، چراغ آف ہو گیا، بجھ گیا۔ اسی دوران مکہ مدینے کے سلطان رحمت عالم یان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر کیا تھا؟ میرے نبی کے چہرے کی روشنی کی برکت سے سارا گھر جگمگ جگمگ کرنے لگا، اور اتنی روشنی پھیلی کہ گم شدہ سوئی نڈل جو تھی وہ مل گئی۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو نہیں دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ کنجوس ہے، بخیل ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا تو کنجوس ہے ہی، حضور کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والا، نہ لکھنے والا بھی کنجوس ہے۔ اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کی کیا بات ہے، اتنی روشنی، اتنی روشنی۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت جان تجلا، روشنی کی بھی جان ہے میرے نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رجب المرجب میں 27 تاریخ کو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے۔ جی ہاں، بہت عظیم معجزہ۔ کس طرح؟ آپ رات کے قلیل حصے میں آنن فانن مکے سے آپ مسجد اقصیٰ پہنچے، اور وہاں سے 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، بیت المعمور پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، لامکاں پر پہنچے۔ ہزاروں نے لاکھوں سال کا، نہ جانے کتنے سال کا سفر کیا، اور آنن فانن رات کے ایک قلیل حصے میں واپس بھی تشریف لے آئے۔ اور یاد رکھیے، معراج مصطفیٰ کا بیان قرآن میں بھی ہے۔ جی ہاں، پڑھیں سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ پڑھیں سورہ نجم، سورہ نجم کی 18 آیات، 18 آیات میں معراج مصطفیٰ کا تذکرہ ہے۔ تو بڑے شوق سے، ذوق سے، محبت سے، الفت سے، چاہت سے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنیے۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ ان کا کلام بھی میں آپ کو سناؤں گا، اور انشاءاللہ ذکر معراج مصطفیٰ بھی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پتہ کیا کہا؟ سبحان اللہ، مہکا ہے میرے بوئے دہن سے عالم، یا نغمہ شیری نہیں تلخی سے بہم، کافی سلطان نعت گویاں ہے رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ کافی
سلطان نعت گویاں ہے رضا، نعت کہنے والوں کے یہ بادشاہ ہیں حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ بڑی شان ہے ان کی۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شہید ہوئے تھے، اور ایک عرصے کے بعد جب ان کا مزار پر انوار ظاہر ہوا، 35 سال کے بعد، آفٹر 35 ایئرز جب ان کی قبر کھلی تو بدن اور کفن سلامت تھا، کیونکہ غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان کا ایک کلام نا بہت مشہور ہے، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ بہت ان کا مشہور کلام ہے۔ تو بہرحال حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام میں سے، دیوان کافی میں سے کچھ اشعار اور معراج والے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم یاد کریں گے۔ جبریل کا کچھ بڑھ گیا رتبہ شب معراج، لینے کو جو حضرت کے وہ آیا شب معراج، شب معراج۔ جبریل امی علیہ السلام کا فرشتوں میں بہت اعلیٰ و بالا مقام ہے، یہ ہیں مطاع، یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے فرشتوں میں، ان کا آرڈر چلتا ہے فرشتوں میں۔ بہت عظیم الشان فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بہت مقرب ہیں، انبیاء پر وحی لاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال وحی نزول قرآن کا سلسلہ ان کے ذریعے ہوتا رہا، اور میرے نبی کے در کے تو یہ دربان ہیں، سبحان اللہ۔ تو شب معراج یہ لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے براق اور جبریل امی حاضر ہوتے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے سفر معراج شروع ہوتا ہے، اور جبریل امی علیہ السلام جب شب معراج حضور کو معراج کا دولہا بنا کر لے جانے کے لیے آئے تو ان کا مقام و مرتبہ اور بھی بڑھ گیا۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ محبوب کے آنے کی فلک پر جو خوشی تھی، محبوب کے آنے کی فلک پر جو خوشی تھی، محبوب کے آنے کی فلک پر جو خوشی تھی، تھے حور و ملک سارے سفارا شب معراج، تھے حور و ملک سارے سفارا شب معراج، شب معراج۔ معراج کی شب فلک پر، آسمانوں پر خوشی تھی، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیسی خوشی تھی کہ آپ کے استقبال کے لیے حوریں اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ کیا کہنا،
پہنا ہی نہ تھا جس کو کسی نے کبھی آگے، پہنا ہی نہ تھا جس کو کسی نے کبھی آگے، وہ خلعت پر نور سجایا شب معراج، وہ خلعت پر نور سجایا شب معراج، شب معراج۔ شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خلعت پر نور، ایسا عظیم الشان عزت والا لباس پہنا جو کسی نے اس سے پہلے نہیں پہنا تھا۔ سبحان اللہ۔ یوسف بھی گئے بھول صباحت کا وہ عالم، یوسف بھی گئے بھول صباحت کا وہ عالم، یوسف بھی گئے بھول صباحت کا وہ عالم، اس حسن ملاحت کو جو دیکھا شب معراج، اس حسن ملاحت کو جو دیکھا شب معراج۔ شب معراج یوسف علیہ السلام نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر استقبال کیا تھا۔ یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن آپ کا معجزہ تھا۔ کتنے حسین تھے آپ نقاب ڈالے رہتے تھے کہ بے نقاب آپ کو دیکھتا بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین۔ اور میرے نبی یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین ہیں۔ کتنی پیاری بات کہی حسن رضا خان علی رحمت الرحمن نے، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں۔ کب، کس موقع پر؟ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ جو جمال مصطفیٰ کے امیدوار ہیں یوسف علیہ السلام، ان میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ تو شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا انداز ہی نرالا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا حسن دیا گیا کہ جس سے سیر ہی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز سے کہا، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ یوسف نے نہ پایا نہ وہ یعقوب نے دیکھا، جو آپ کا تھا حسن سراپا شب معراج۔ ایسا حسن یعقوب علیہ السلام نے دیکھا نا، یوسف علیہ السلام نے پایا۔ جو سراپا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسین و جمیل تھا شب معراج۔ سبحان اللہ۔ اور اس معراج مصطفیٰ کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ سارے نبیوں نے استقبال کیا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا کہا۔ اور سبحان اللہ، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امی الگ ہوئے، اور پھر آپ نے تنے تنہا رف پر اگلا سفر کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، رب تبارک و تعالی کا بے حجاب، بے پردہ آپ نے جلوہ دیکھا، سر کی آنکھوں سے جلوہ دیکھا جاگتے میں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام،
حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر جاتے تھے، رب تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے. جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا بلا واسطہ، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں تھا، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، تو ہم کلامی کی لذت نے دیدار کی تمنا پیدا کی. اب تمنا ہے کہ اللہ کا دیدار کروں، اور دیدار الہی کی درخواست کی جاتی ہے، مگر ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام جب تجلی ہوتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، غش کھا جاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کو دیکھا ٹکٹکی باندھ کر دیکھا. اللہ تبارک و تعالی کی جب زیارت کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش نہیں ہوئے. آپ نے رب کو دیکھا، آنکھوں نے دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی. سبحان اللہ. معراج مصطفیٰ مرحبا، کیا کہنا. حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں، اس صاحب معراج کا مداح ہے کافی، اس صاحب معراج کا مداح ہے کافی، اس صاحب معراج کا مداح ہے کافی. اللہ بھی مشتاق ہے جس کا شب معراج، اللہ بھی مشتاق ہے جس کا شب معراج، اللہ بھی مشتاق ہے جس کا شب معراج، اللہ بھی مشتاق ہے جس کا شب معراج. حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقطع میں عرض کر رہے ہیں کہ کافی یعنی حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اس صاحب معراج کا ثنا خواں ہوں کہ اللہ بھی جس کا مشتاق ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر بلائے جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور پھر وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ آپ آرام فرما ہیں اور جبریل امی رب کا پیغام لے کر آتے ہیں. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اعلیٰ حضرت کے کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش للترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. نئے نیرالے عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ پاک ہمیں معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں عاشق رسول بنائے، ہم سچے عاشق رسول بنائے، ہم سچے عاشق رسول بن جائیں، قولاً فعلاً عملاً ظاہراً باطناً، صبح و شام زندگی اور موت، لین دین، یہ وہ سب کا سب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو جائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب اسرا کے دور
مولا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔